رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب اگر سعودی عرب کے میپ میں ایسٹ سائڈ کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو عربین سی نظر آئے گا۔ تمیم الداری ان صحابہ میں سے ایک تھے جو عیسائی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ عرب کے شمال میں ایک ایسے قبیلے سے تھے جو سمندر کو پسند کرتے تھے۔ Whereas the Quraysh didn't like riding on the ocean. صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شہر سے ایک آواز آئی، میں یہ دیکھنے کے لیے مسجد گئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں مردوں کی بالکل پیچھے عورتوں کی پہلی صف میں کھڑی تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ہر نمازی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ مسجد میں بیٹھے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی لیکچر دینے یا نصیحت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمیم الداری جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا جو اس کے مطابق ہے جو میں آپ کو دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ یوں نو ہوا تمیم الداری۔ تمیم الداری ان صحابہ میں سے ایک تھے جو عیسائی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ عرب کے شمال میں ایک ایسے قبیلے سے تھے جو سمندر کو پسند کرتے تھے۔ Whereas the Quraysh didn't like riding on the ocean. اور اس لیے قرآن بھی ایسے حوالوں سے بھرا ہے کہ قریش سمندر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم الداری جب اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں بنو لخم اور بنو جذام کی 30 افراد کے ساتھ ایک سمندری جہاز میں سوار ہوا۔ سمندر میں شدید طوفان آیا اور 30 دن تک ہم سمندر کے لہروں کی زد میں رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن غروبی آفتاب کے وقت سمندر کے لہروں نے ہم کو ایک جزیرے کے قریب لے گئے۔ جزیرے کو دیکھ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوئے تاکہ جزیرے پر جا کر کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئے۔ جب ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہم کو ایک درندہ ملا جس کا سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، کیا چیز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں، اور جساسہ نے یہ بھی بتایا کہ آپ اس راہبوں کے مندر میں جاؤ، وہاں ایک شخص آپ کی خبروں کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں پر ہم کو ایک بہت بڑا اور خطرناک انسان ملا جس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں باندھے ہوئے تھے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں پھل دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے امی نبی کے بارے میں بتاؤ کہ کیا عرب میں امی نبی بھیجا گیا ہے کہ نہیں؟ تمیم الداری کہتے ہیں کہ میں اس وقت عیسائی تھا لیکن میں عرب سے تھا، اس لیے مجھے نبی کے بارے میں پتا تھا۔ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں بھیجا گیا ہے۔ اس انسان نے پھر پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ اس سے لڑتے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں سکونت اختیار کر چکا ہے اور آس پاس کے لوگوں نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آخر میں اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور جلد ہی مجھے باہر نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں 40 دنوں میں سارے علاقوں کا سفر کروں گا ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔
फातिमा बिनती कैस कहती है कि इस वाक़े को सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आसा मुबारक को मिंबर पर मारा और 3 मरतबा फरमाया कि ये तैबा है यानी मदीना, और दज्जाल न शाम की समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। लेसन, तमीम उद्दारी ने दज्जाल को एक जजीरे पर देखा था। अब अगर सऊदी अरब के मशरिक़ साइड को देखा जाए तो अरबियन सी नज़र आएगा, और अरबियन सी में बुनियादी तौर पर 4 आइलैंड है। स्कोटोरा आइलैंड एज एन यमन सी, लक्षद्वीप आइलैंड एज एन इंडिया, अलमसीरा आइलैंड एज एन यमन सी एंड अस्तोला आइलैंड एज एन पाकिस्तान। इन 4 आइलैंड में से 2 आइलैंड यानी स्कोटोरा आइलैंड और अलमसीरा आइलैंड यमनी समंदर के अंदर है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्लियरली फरमाया है कि दज्जाल न शाम की समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, तो ये दोनों आइलैंड इस पेरस से निकल गए। अब अस्तोला आइलैंड एज एन पाकिस्तान और लक्षद्वीप आइलैंड एज एन इंडिया रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरिक़ में जिस तरफ इशारा किया था, अगर मदीना से उस तरफ देखा जाए तो एग्जैक्टली अस्तोला आइलैंड एज एन पाकिस्तान आता है। नोटेड, तमीम उद्दारी जिस वक्त दज्जाल से मिला था तो उस वक्त दज्जाल एक मंदिर में कैद था। अब अगर अस्तोला आइलैंड को देखा जाए तो इसमें भी एक मंदिर है, और पता है मंदिर किसका है? हिंदुओं की सबसे खतरनाक काली माता, जिसकी जिस्म भी बालों से भरी हुई है। कुछ याद आया? हाँ, अल जस्सासा का जिस्म भी बालों से भरा हुआ था। लेकिन तमीम उद्दारी जिस वक्त दज्जाल से मिला था तो वो हिजरत नबवी के बाद था, मतलब 1450 साल या 1500 साल तो गुजरे होंगे। लेकिन अस्तोला आइलैंड का मंदिर पिछले 80-90 साल से बना होगा। नहीं, अस्तोला आइलैंड का मंदिर पिछले 2000 साल से बना है। वल्लाहु आलम। सब्सक्राइब।